بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله تعالى على النبي الكريم۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت کا جو ارشاد ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور اس طرح کی بے شمار آیات ہیں جن کی بنیاد پر حدیث کو جو تشریعی حیثیت حاصل ہے وہ قرآن کے مماثل ہے۔ قرآن اللہ رب العزت کی کتاب ان اصول و ضوابط کے تعلق سے ہے جو ہدایت کے لیے ضروری ہیں۔ احادیث مبارکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآنی شرح یا تشریعی احکامات اور دین کی وہ تفصیلات ہیں جو اسلام کو ایک مکمل مذہب، دین، دستور حیات بناتی ہیں۔ احادیث کی حفاظت، احادیث کی نقل کرنے میں جو اہتمام کیا گیا ہے وہ دنیا کی تاریخ کے اندر کسی کے اقوال، کسی کے افعال، کسی کی سیرت یا تاریخ کی کسی واقعے کے سلسلے میں نہیں کیا گیا ہے۔ بہرحال یہ ایک تفصیلی موضوع ہے کہ احادیث کی حفاظت، احادیث کی ترتیب، تدوین اور کتابوں کی تبویب کیسے ہوئی۔ میرے سامنے جو موضوع ہے وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور ان کی صحیح ہے۔ تھوڑا سا پس منظر میں جائیے اور اس بات کو سمجھیے کہ شروع دور میں احادیث کو مرتب کرنے کا جو عمل تھا وہ صحابہ کے ذریعے سے اپنی اپنی مرویات کو لکھ لینے کا تھا، ان میں سے بھی چند کا۔ تمام صحابہ یقیناً لکھنا نہیں جانتے تھے، تو اس لیے چند صحابہ تھے جو لکھتے تھے اور اپنی روایات کو ایک صحیفے میں جمع کرتے تھے۔ بعد میں پھر دور آیا تابعین کا، جس کے اندر انہوں نے مرویات کو اپنے اساتذہ کی جمع کرنا شروع کیا۔ جو تابعین تھے انہوں نے صحابہ کی مرویات کو جمع کیا۔ اس لیے جو شروع کی کتابیں ہیں احادیث مبارکہ کی وہ اس ترتیب پر ہیں کہ جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی مسانید ہیں، ان کی روایات ہیں، ان کو ان کے ناموں کی ترتیب سے جمع کیا جائے۔ اور اس دور میں جو مشہور کتابیں ہوئیں وہ مسند احمد ہے، مسند حمیدی ہے، مسند اسحاق بن راہویہ ہے، یہ سب وہ مسانید ہیں جو شروع اولین دور کی کتابیں ہیں، جبکہ تدوین کا ابتدائی دور گزر گیا تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے ہی تدوین شروع ہو گئی تھی۔ ان کے دور میں ایک نظام کے تحت تدوین کا عمل کیا گیا، اور پھر امام زہری، امام اوزاعی، یہ سب ائمہ تھے جنہوں نے اپنی اپنی مرویات کو جمع کیا، یہاں تک کہ تبع تابعین کا وہ دور آیا، امام احمد اور امام اسحاق ابن راہویہ وغیرہ کا۔ انہوں نے جو مرویات موجود ہوں ان کو بغیر اس کے کہ ایک علاقے یا اپنے خاص شیوخ کے سب کی روایات جمع کرنے کا اہتمام کیا، لیکن اس کے اندر صحیح روایات بھی آئیں، ضعیف روایات بھی آئیں، مقبول بھی تھیں، غیر مقبول بھی تھیں۔ اس کے بعد ضرورت پڑی کہ تنقیح کا عمل ہو، تجرید کا عمل ہو، اور روایات کے اندر انتخاب کیا جائے تاکہ ان روایات کو جو کہ غیر ماہر نہیں سمجھ سکتا ہے اس کے سامنے ایسی روایات پیش کر دی جائیں جس کی بنیاد پر وہ دین پر عمل کرنا اور دین کی بنیاد کو احادیث سے لینا سیکھ لے۔ اس کے بعد پھر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نئی طرح ڈالی، ایک نیا اسلوب اختیار کیا جس کو تجرید الاحادیث الصحاح کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ایک بڑا قدم تھا، ایک نرالا قدم تھا، ایک عظیم قدم تھا، جس کو اللہ نے شرف قبولیت بھی عطا فرمایا اور ان کو اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کا لقب بھی ملا کتاب کو۔ اس کے بعد پھر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آئے جو ان کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے وہ شاگرد بھی ہیں، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے یعنی علم حدیث کے صحیح خلیفہ اور جانشین بھی ہیں۔ انہوں نے پھر اس کو پیش کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جو چیز تھی وہ یہ
کہ احادیث کو جو صحیح روایات ہوں جن پر تمام امت کا اتفاق ہو جائے بغیر اختلاف کے، بغیر کسی شوشے کو چھوڑے ہوئے جس پر اختلاف کیا جا سکے یا جس پر جو ہے کہنا چاہیے کہ نقد کیا جا سکے، ان روایات کو جمع کر دیا جائے جس کی بنیاد پر تمام دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے اور پوری شریعت سامنے آ جائے۔ یقیناً تمام پہلو نہیں آ سکتے تھے اور تمام موضوعات پر منتخب ان کے معیار کی احادیث کا ملنا آسان نہیں تھا، لیکن بہرحال ایک ہمارے سامنے قرآن کے بعد احادیث سے ایک ایسا نمونہ مل گیا جس کی بنیاد پر یہ ثابت کیا جا سکتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حضور کے ذریعے دی گئی شریعت امت کے لیے اسی طرح اتھینٹک ہے جس طرح سے ہم نے قرآن پر اعتماد کیا۔ یقیناً قرآن کے اعتماد کا ایک زائد پہلو ہے، لیکن عملی حیثیت سے احادیث مبارکہ کا بھی ایک عظیم مقام ہے، اس کی حیثیت ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ آئے، انہوں نے ایک نئی ترتیب اور حسین انداز میں اسی نہج کو جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کیا تھا اختیار کیا اور اس کو پیش کیا۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت پر مختصراً، پھر اس کے بعد ان کی کتاب کا مختصر تعارف کیا جائے گا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جن کی کنیت ابو الحسین ہے، مسلم ابن الحجاج ابن مسلم ابن ورد ابن کوشاد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ولادت نیسابور میں ہوئی اور یہ قشیری النسب ہیں، بنو قشیر سے ان کا تعلق ہے جو کہ عربی قبیلہ ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت تو غیر عرب ملک میں ہوئی ہے لیکن ان کا نسب عربی ہے، جبکہ دوسرے ائمہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں بہت اختلاف ہے، کیونکہ آپ یہ سمجھیے کہ جو بڑے ائمہ ہوتے ہیں ان کی پیدائش کے وقت تو معلوم نہیں ہوتا یہ اتنے بڑے بنیں گے، تو اس لیے وہ اہتمام ان کی ولادت کا اور ان کے سن پیدائش کا نہیں کیا جاتا ہے جو کسی عظیم شخصیت یا عظیم باپ کے بیٹے کا کیا جا سکتا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے کتابوں میں کہ ان کی ولادت 201 ہجری میں ہوئی۔ دوسری روایت جو بروکلمان اور سزکین فؤاد سزکین نے اختیار کی ہے اس کے مطابق 202 میں ہوئی ہے، اور ایک روایت جیسا کہ ابن کثیر اور ابن حجر کی تحقیق ہے یا ان کا قول ہے کہ 204 ہجری میں ہوئی ہے، اور حاکم اور ابن الصلاح رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ ان کی ولادت 206 میں ہوئی ہے، اور غالباً یہ قول زیادہ معتبر سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ان کی وفات معلوم ہے اور متعین ہے 261 ہجری میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہوئی ہے نیسابور کے اندر ہی، جبکہ ان کی عمر 55 سال تھی۔ سب سے پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی روایت اور احادیث کا سماع جو شروع کیا ہے، احادیث کو سننا جب شروع کیا تو اس وقت ان کی عمر صرف 12 سال تھی۔ 12 سال میں وہ حدیث کی مجلس میں بیٹھنا شروع کیا انہوں نے، اور اپنے علاقے اور اپنے ملک کے جو چنندہ علماء تھے جن کی مجلسیں مشہور تھیں ان کے ہاں جا کر انہوں نے احادیث سنی، جس میں خاص طور پہ یحییٰ ابن بکیر التمیمی نیسابوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، اور دوسرے مشائخ ہیں جن کی مجلس میں جا کر انہوں نے احادیث سنی۔ سب سے پہلے جن کی مجلس میں وہ گئے ہیں، سب سے پہلے انہوں نے جن سے احادیث سنی ہیں وہ یحییٰ ابن بکیر التمیمی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اچھا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے مذہب کے تعلق سے ایک بات یہ کہی جاتی ہے، جیسا کہ حاجی خلیفہ نے کشف الظنون میں لکھا ہے، اور امام صدیق حسن خان قنوجی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الحطہ فی ذکر الصحاح الستہ میں لکھا ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو تھے وہ شافعی المذہب تھے۔ لیکن آپ دیکھیے کہ جو شافعی علماء اور فقہا کی کتابیں لکھی گئی ہیں ان کے تذکرے پر، جیسا کہ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ کی طبقات الشافعیہ ہے، اس کے اندر امام مسلم کا ذکر نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ایسا محسوس ہوتا ہے، ایک قطعی بات نہیں ہے، کہ کچھ ائمہ تو وہ ہیں جو مجتہد مطلق تھے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ان میں خاص طور پر ہیں، اور کچھ ائمہ تھے جو مجتہد مطلق تو نہیں تھے لیکن وہ فقہاء المحدثین کے قریب تھے، ان کے اقوال اور ان کی آراء کو اختیار کرتے تھے، لیکن ان کے اندر اجتہادی پہلو تھا۔ غالباً امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ انہی میں تھے، اور فقیہ المحدث یا محدث الفقہاء
وہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی ہیں۔ تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ فقہی اعتبار سے ان محدثین فقہا کی آراء کو اختیار کرتے تھے، لیکن اپنے اجتہاد کے ساتھ ساتھ۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جس وقت نیسابور میں پیدا ہوئے، اس دور میں وہاں پہ بنو طاہر کی حکومت تھی، اور ان کا دور بہت زرعی دور سمجھا جاتا ہے، سنہرا دور سمجھا جاتا ہے ماوراء النہر کی تاریخ کا۔ نیشابور آج کے ایران کے خطے میں آتا ہے، اور اس کے اندر ان کے دور کے اندر وہاں پہ علماء ادباء کی بڑی سرگرمیاں تھیں، بڑی آواجاہی تھی، کیونکہ یہ بادشاہ علم دوست تھے، اور ان کے زمانے میں علماء کو بڑی دسترس حاصل تھی، اور ان کی بڑی مجلسیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے نیشابور کو ان کے عہد، بنو طاہر کے عہد میں یوں کہا ہے، انہا دار السنت والعوالی، یہ تو بلند ترین روایات اور جو عالی سندیں ہوتی ہیں اور حدیث کی جو خدمات ہوتی ہیں، ان کا مرکز اور ان کا مرجع تھا نیسابور، جس دور میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوا، کیونکہ بنو طاہر کا جو دور ہے وہ 200 سے شروع ہو کر 259 ہجری تک ہے۔ اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسفار شروع کیے۔ سب سے پہلے انہوں نے اپنے ہی ملک کے نیشابور کے اور آس پاس کے علاقوں میں سفر کیا، اور وہاں کے جو علماء تھے بڑے بڑے، ان سے احادیث لیں۔ اس کے بعد انہوں نے حج کے لیے سفر فرمایا، حجاز کے لیے، سن 220 میں، جبکہ ان کی عمر 14 سال تھی۔ وہاں انہوں نے بڑے بڑے علماء سے احادیث سنی، وہ پھر وہاں پہ قیام کیا انہوں نے مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں جا کے وہاں پہ احادیث سنی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے آگے سفر کیا، عراق گئے، شام گئے، مصر گئے، اور ری گئے، جو بڑے بڑے مراکز تھے عراق کے اندر، کوفہ ہے، بصرہ ہے، بغداد ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی انہوں نے سماع کیا، اور جو بڑے بڑے مراکز علم تھے وہاں پہ انہوں نے سفر کر کے وہاں کی اہم اہم مجالس اور بڑے بڑے علماء سے استماع کیا اور ان سے احادیث لیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی متعدد کتابیں ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو طبع ہو چکی ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو طبع نہیں ہوئی ہیں، مخطوطہ ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو دوسری کتابوں سے معلوم ہوتی ہیں، ان کا حوالہ ملتا ہے، لیکن وہ ناپید ہو گئی ہیں اور وہ آج موجود نہیں ہیں۔ امام مسلم کی مشہور کتابوں میں آپ کی جامع صحیح ہے، میں اس کے نام کے بارے میں ابھی گفتگو کروں گا، اس کتاب کی الجامع الصحیح ہے یا المسند الصحیح ہے۔ دوسری کتاب ہے جو التمییز ہے، جو بہت اہم کتاب سمجھی جاتی ہے محدثین کے ہاں نقد حدیث کے سلسلے میں، احادیث پر جو نقد کیا جاتا ہے اس کے اصول و ضوابط، اس کی باریکیاں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب میں بہت اچھی طرح سے ذکر کی ہیں۔ ایک کتاب ان کی ہے رجال عروہ ابن الزبیر، اور ایک کتاب ان کی المفردات والوحدان ہے، اسی طرح کتاب ان کی الطبقات ہے، الاسامی والکنا ان کی ایک مشہور کتاب ہے جس میں کنیتوں اور ناموں کے سلسلے میں تحقیقی بحث ہے۔ اب آتے ہیں صحیح مسلم کی طرف۔ اس کا نام مختلف لوگوں نے مختلف ذکر کیا ہے، کسی نے المسند الصحیح من احادیث الرسول یا الصحیح، الجامع الصحیح، مختلف لوگ مختلف نام ذکر کرتے ہیں، لیکن امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ اپنی کتاب کا جو ذکر کیا ہے کہ ما صنفتہ، اور اس کے بعد اس کا نام ذکر کیا ہے وہ ہے المسند الصحیح، بس صرف اتنا نام امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کا ایک جگہ لکھا ہے المسند الصحیح۔ اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اپنی اس کتاب کے بارے میں کہتے ہیں لو ان اہل الحدیث یکتبون الحدیث 200 سنہ فمدارهم على هذا المسند، اگر محدثین 200 سال تک حدیثیں لکھیں گے تو ان کا جو مدار ہوگا وہ میری اسی مسند پر ہوگا۔ میں نے اتنی تحقیق کے ساتھ اور اتنی شرح و بسط کے ساتھ اور اتنی تحقیق اور تنقیح کے ساتھ اس کتاب کو جمع کیا ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ کس طرح میں نے تحقیق کر کے اور کس طرح احادیث کا انتخاب کر کے اس کو لکھا ہے۔ صنفت هذا المسند الصحیح من 300,000 حدیث مسموعہ، 3 لاکھ جو میری سماع کی ہوئی احادیث تھی ان میں سے انتخاب کر کے میں نے
اس کتاب کو لکھا ہے۔ اس کتاب کے اندر کتنی احادیث ہیں وہ میں بیان کروں گا۔ اس کتاب کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نیشابور میں لکھا ہے اور اپنے بڑے بڑے ائمہ اور اساتذہ کی موجودگی میں لکھا ہے، اور اس کتاب کو لکھنے میں ایک لمبا وقت لگا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب 16 سال میں لکھی تھی، صحیح بخاری، اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں 2 رائے ہیں، ایک 15 سال کی اور ایک 16 سال کی۔ 15 سال میں کتاب لکھنے کی بات ان کے شاگرد رشید احمد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، اور 16 سال میں لکھنے کی بات امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے۔ غالباً احمد ابن سلمہ کی بات زیادہ محقق اور زیادہ مقبول سمجھی جانی چاہیے، کیونکہ وہ ان کے خاص شاگرد ہیں اور ان کے اس کتاب کی تالیف کے عہد میں ان کے ساتھ رہے ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے ابواب اور تراجم نہیں لکھے ہیں۔ صحیح مسلم میں جو آج آپ کے سامنے ہے اس میں آپ کو جو ابواب اور ذیلی ابواب اور ذیلی عناوین ملتے ہیں وہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے نہیں ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بس بنیادی ہیڈنگ قائم کی تھی، جیسے کتاب الطہارہ، کتاب مواقیت الصلاۃ، کتاب الجمعہ۔ اس کے بعد جو اس کی احادیث کی روشنی میں ابواب کیے گئے ہیں وہ مختلف لوگوں نے الگ الگ کیے ہیں۔ بہت سارے لوگوں نے اچھی طرح اس کی تحقیق کر کے ان کے ابواب لکھے ہیں، اور کچھ نے غیر صحیح انداز میں، غیر محقق انداز میں لکھے ہیں۔ زیادہ رائج اور زیادہ مشہور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے ابواب ہیں، جو کہ آج کل ہم صحیح مسلم کی طباعت میں دیکھتے ہیں۔ تو یہ ابواب جو ذیلی عناوین ہیں یہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے جو آپ کو کتاب میں ملتے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان ابواب کو بنیاد بنا کر اور ان ابواب کو سامنے رکھ کر امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب نہیں لکھی تھی، بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جو احادیث کی ترتیب رکھی ہے وہ اتنی دقیق ہے کہ اس سے زیادہ کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے۔ اتنی زیادہ باریک بینی کے ساتھ انہوں نے احادیث کی ترتیب قائم کی ہے۔ اس لیے ان احادیث کو سمجھنا اور ان احادیث کے ایک ایک حصے کو متعین کر کے اس کے باب کو طے کرنا یہ اسی کا کام ہے جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی اس علم کے اندر غوطہ زنی کر چکا ہو۔ اسی لیے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو ان کے شارح بھی ہیں ان کی کتاب کے، انہوں نے اس کام کو بہت اچھی طرح انجام دیا ہے۔ اس کتاب کے اندر جو احادیث ہیں وہ الگ الگ لوگوں نے الگ الگ بیان کی۔ اصل میں پہلے کیا ہوتا تھا کہ آج کی طرح کیلکولیٹر یا آج کی طرح کمپیوٹر کے ذریعے سے پورا کیلکولیشن کرنا آسان تو تھا نہیں، تو لوگ اپنے طور پر جو جمع کرتے تھے اس کے مطابق رائے قائم کر لیتے تھے۔ ان کے جو شاگرد ہیں امام احمد ابن سلمہ رحمۃ اللہ علیہ، جن کا میں نے اوپر ذکر کیا تھا، ان کے مطابق صحیح مسلم کے اندر 12,000 احادیث آئی ہیں، لیکن امام میانجی رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ ہے کہ 8,000 احادیث اس کے اندر ہیں۔ اصل میں جو اختلاف ہوا ہے احمد ابن سلمہ اور میانجی کے درمیان وہ مکررات کو لینے یا نہ لینے کا ہے۔ احمد ابن سلمہ نے مکررات کو شمار کیا ہے اور میانجی نے شمار نہیں کیا ہے، لیکن میانجی نے جو 8,000 کہا ہے وہ حذف الکسر کے بعد کہا ہے، ورنہ صحیح بات یہ ہے کہ 7,200 یا 352 کچھ روایات ہیں جو بعد کی تحقیقات ہیں، فؤاد عبدالباقی کی تحقیق اور دوسرے لوگوں کی تحقیق ہے، اس کے مطابق ہوتی ہیں مکررات کے ساتھ، اور تعلیقات اور توابع سب کو اگر حذف کر دیا جائے۔ لیکن اگر آپ احمد ابن سلمہ کا جو 12,000 کا قول ہے اس کو لیں تو اس کے اندر پھر مقدمے کے اندر جو روایات آئی ہیں یا جو اشارے آئے ہیں، تعلیقات آئی ہیں یا معلقات جو امام مسلم کے ان سب کو شمار کر لیا جائے گا تو تقریباً وہاں تک پہنچ سکتی ہیں۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اگر مکررات کو ذکر کیا جائے تو تقریباً وہ احادیث 7,200 یا 250 یا 350 تقریباً ہوتی ہیں۔ اگر مکررات کو حذف کر دیا جائے، صرف روایات کو لیا جائے، تو فؤاد عبدالباقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تحقیق ہے، تبویب ہے اور ترقیم ہے، اس کے مطابق ان کے اندر اس کتاب کے اندر 3,033 احادیث آئی ہیں۔